تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آتشی اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے، وہاں کے اوقات کی پابندی کرتا ہے، وہاں کے نظام قائد قانون کی رعایت کرتا ہے، مہینے کے بعد اس کو تنخواہ ملتی ہے تو اس کے روزگار کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ حاضر قیاس ہر کوئی یہ اقتصادی نظام ہے کہ انسان محنت کرے گا، کمائے گا، تب وہ کھائے گا، پیے گا اور اپنا مطلوبہ مقام حاصل کر سکے گا۔ دوسرا نظام جو اللہ کا ہے وہ انتخابی نظام ہے۔ انتخابی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے چن لیا ہوتا ہے، منتخب کیا ہوتا ہے۔ جیسے جو انبیاء کرام ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے بہت محنت کی، بڑی ریاضت کی، بڑی عبادت کی تو اس کی محنت کے نتیجے میں اللہ نے اس کو نبوت عطا کی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے جس کو چاہا ہے اس کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ جس طریقے سے نبیوں کا انتخاب من جانب اللہ ہے، اسی طریقے سے قاری نبوت میں مددگاروں کا انتخاب بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ کس نبی کے کس کو کام آنا ہے، کتنا کام آنا ہے، یہ اللہ طے کرتے ہیں اور اس کا انتخاب اللہ ہی کرتے ہیں۔ صحابہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے بہت محنت کی، بڑی عبادت اور ریاضت سے کام لیا، بڑی جدوجہد والی زندگی اس نے گزاری تو اس کے محنت کے نتیجے میں اللہ نے اس کو جو ہے صحابی بنا دیا، بلکہ خود کتابوں میں ملتا ہے کہ اولئک اصحاب رسول اللہ اختارهم اللہ لصحبت رسول۔ یہ جو صحابہ ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور جانشین ہیں، ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا۔ تو ایک نظام ہو گیا کہ انسان محنت کرتا ہے، محنت کے ذریعے سے وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے، کوئی مقام حاصل کرتا ہے اور اس کی زندگی کی ضروریات اس کی محنت سے پوری ہوتی ہے۔ دوسرا موقع، دوسرا نظام انتخابی نظام ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو چاہتا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے، انہیں چنتا ہے۔ یہ جن لوگوں کا چناؤ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جن لوگوں کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی کوٹا ہوتا ہے، دنیا کا سب سے زیادہ ویلیبل اور دنیا کا اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ لاڈلا طبقہ ہوتا ہے۔ اس لاڈلے طبقے میں سب سے اوپر کا طبقہ انبیاء کا ہے، اس کے بعد صحابہ کا ہے، اس کے بعد قاری نبوت میں کام آنے والے لوگ، یہ بھی اللہ کا منتخب طبقہ ہوتا ہے کہ کون قاری نبوت میں کس سے مجھے کام لینا ہے، کس کو مجھے اس کام کے لیے استعمال کرنا ہے، کس سے مجھے اللہ کی دین کی اپنے دین کی خدمت لینی ہے۔ یہ چیزیں اللہ طے کرتے ہیں اور یہ انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میری عزیزو، میں نے جو آپ سے کہا کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی راحت کی بات ہے کہ آپ بڑے ہی مقبول بندے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ بڑے ہی قیمتی بندے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ نے آپ کو قاری نبوت کے خدمت گاروں میں آپ کا انتخاب فرمایا ہے، اور قاری نبوت کے خدمت گاروں میں آپ کا انتخاب ہوا کہ جو کام نبیوں نے کیا اس کام کو آگے تک لے جانا، اس کام کو انجام دینا، اس کام کو جاری و ساری رکھنا، نبی آئیں گے نہیں، اس کے لیے آپ کا انتخاب ہوا ہے۔ آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، ان کی شریعت کو جانتے ہیں، ان کی شریعت کو سمجھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، اوروں کو پڑھاتے ہیں، خود سمجھتے ہیں، اوروں کو سمجھاتے ہیں۔
اس پر خود عمل کرتے ہیں، اوروں کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں. یہی کام نبیوں کا تھا اور یہی کام جو قاری نبوت میں نبیوں کے مددگار رہے ہیں ان کا رہا ہے. آج کے زمانے میں مدرسوں میں پڑھنے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے طلبہ جو اللہ کی نظروں میں جن کا مقام بہت اونچا ہے، اسی عظیم کام کے لیے اللہ نے مجھے، آپ کو، ہم سب اہل مدارس کو چنا. تو یہ مقام اور یہ عظمت بہت اونچی ہے. یہ جب تھوڑی سی آپ کی فکر پختہ ہو جائے گی تو اس عظمت کی اونچائی کا احساس شعور کے پختگی پر آپ کو خود ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس پر ہمیں خوش بھی ہونا ہے اور مطمئن بھی رہنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا ہے. یہاں چونکہ ایسا نہیں ہوا کہ محض ہمارے والدین نے ہمیں کرایہ دے دیا ہو اور گاڑی میں بٹھا دیا ہو اور ہمارے والدین نے ایک ارادہ بنایا ہو اور ان کے ارادے بنانے سے اور ان کے کرایہ دینے سے ہمیں گاڑی میں بٹھانے سے ہم لوگ مدرسے آ گئے. نہیں، ہم کو اللہ نے چاہا ہے، اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے لایا ہے. تو اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے بلاوے سے ہمارے والدین کے دلوں میں یہ بات ڈلی کہ ہمیں مدرسے کی یہ مقدس فضا اللہ نے ہمارا مقدس اس کو بنایا اور مدرسے کی یہ مقدس فضا اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. تو اس اللہ کے انتخاب پر، اس قدردانی پر ہمیں ہر وقت شکر گزار رہنا چاہیے کہ الہ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا احسان ہے. کتنے ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے بچے جن کے والدین ہمارے والدین سے بہت ہی زیرک ہیں، عقل مند ہیں، چالاک ہیں، اپنے علاقوں کے بڑے دانش مندوں میں شمار ہوتے ہیں اور بڑے زیرک لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کا رخ ان مدارس کی طرف نہ ہو سکا. اس کے پیچھے آپ کا منشا کار فرما ہے. ہمارے والدین بظاہر اپنے علاقے کے چھوٹے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے والدین کے دل میں آپ نے یہ اچھا خیال ڈالا، اچھا ارادہ پیدا کیا کہ انہوں نے ہمیں مدرسے میں ہمارا داخلہ کرایا اور ہمیں قرآن کے علم کے لیے وقت دیا. یہ سب اللہ کا کرم ہے. اس کے لیے ہمیں شکر گزار بھی رہنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کو دعائیں بھی دیں. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مٲلۍ ماجہِ یور سوٗزنو، ییٚلہِ ژیٖرۍ یا دۄہلۍ کٲجِس بٲگِن تُہٕنٛز موج بتہٕ شیران آسہِ، پتہٕ تُہُنٛد بانہٕ أتی آسہِ روزان تاپشس پٮ۪ٹھ یا کاونٹرس پٮ۪ٹھ، تُہٕنٛدِس بانس منٛز آسہِ نہٕ تُہٕنٛز موج بتہٕ شیران کِہیٖنۍ، تٔمِس ماجہِ آسہِ تَمہِ ساتہٕ مٔنٛزۍ یِہَے داغی شاہ، یہِ چھِ میٛٲنِس گوٚبرٕ سُنٛد پلیٹ، یہِ چھِ میٛٲنِس گوٚبرٕ سٕنٛز تھٲلۍ. کیا پتہ مدرسس منٛز اَسہِ چھِ آز ماز سِنۍ، اَسہِ چھِ آز موٚدُر میوٗٹھ کھیوٚن، خبر تِم دالہِ سۭتۍ آسنا بتہٕ کھٮ۪وان، ہاکس سۭتۍ آسنا کھٮ۪وان، سبزی سۭتۍ آسنا کھٮ۪وان، ڈیڑھ بٔرِتھ آسہِ تَتہِ بتہٕ میلان، نہ آسہِ سا میلان. تو یہ ساری چیزیں آپ کی ماں کو ستاتی ہوتی ہیں، یہ خیالات آپ کی ماں کو تنگ کرتی ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے والد صاحب کو بھی یہ ساری چیزیں پریشان کرتی ہوں گی، تنگ کرتی ہوں گی، لیکن آپ کے والدین نے اپنے سینے پہ پتھر رکھا. ایسا نہیں ہے کہ تُہۍ کیٛاہ ٲسِو پنٕنِس ماجہِ کھاران، تُہۍ ٲسِو گرس منٛز تِمن تنگ کران، پتہٕ ٲسِو تُہۍ تِمن کھاران، تِمو دِتہو تۄہہِ تتہِ ڈکھ یا أسۍ گٔژھۍ تھپھ وتھٕنۍ، ہم تو لوگ أسۍ کروکھ مدرسہ والا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں علم دین اور علم قرآن کی عظمت بٹھا دی اور یہ بات ان کے خیالات پر پختہ طریقے سے بٹھا دی کہ ہمارے بچے اگر دین سیکھیں گے، اگر قرآن سیکھیں گے، ان کو اگر دین پڑھنا پڑھانا آ گیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، ان کا اپنا بیڑا بھی پار ہوگا اور اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ یہی بچے ہمارا بیڑا بھی پار کرا دیں. تو آپ کے والدین نے ایک قربانی دی ہے اور آپ کو اس مدرسے تک بھیجنے کی وہ ذریعہ بنیا. اس لیے ایک تو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت شکر ادا کرنا ہے. پروردگار اس کی زبان کرو چون شکر ادا کہ ژےٚ ترٛووُتھ سٲنِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِس دِلس منٛز یہِ خیال کہ تِمو کٔرۍ أسۍ یتھ مدرسس منٛز دِنووُکھ اَسہِ دٲخلہٕ
اور اس کے سے پننے دین کی خدمت خاطر قبول اور سے پروردگار چونکہ جور واقعی بنائی ذریعہ سون مول موج سانی بابت ہم لہذا پروردگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پروردگار سے مجلس ماج کر جی عمر دراز عطا تمن کر جی شایع نشان معاوضہ عطا اور تم کر جی کم دنیا سمت تے سرخورو اور آخرت سمت تے کر جی سرخورو تو ماں باپ کو دعائیں دیا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ نے دارالعلوم دعوت الارشاد جیسے ادارے کی پاکیزہ فضا آپ کو عطا کرا۔ ایک تو یہ بات ہوگی، میں 2-5 منٹ میں اصل میں بات سمجھنا چاہتا ہوں تو جو لطیف بچے اور تو جو کہ اس نظر تکھساں بیس نزاد تو اس طبیعت اس وقت نظر گرینی پودگاریں کی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کن ساتھ مدرسہ پارن والن بچن شیطان وسوس دلس مز پود کران یا خیالات ذہنس مز پود کران کہ اس مجلس ماج نمازوں کی تمن کیا رو تمن کیا جا دماغس مز یہ ابتدائی مدرس وکنس زمان ترقی کران یم اس یار دوست ہمسائے شر یم اس زندہ درپان یم سان عمری ہند شر وہ اسکولوں کو جاتے ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور بڑے اپ ٹو ڈیٹ لباس کے ساتھ یونیفارم کے ساتھ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، اسکولوں میں کھیلنے کے انتظامات ہے، زندگی کی ساری سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، ان کے مزے ہیں، وارے نیارے ہیں اور وہ اسکولوں میں پڑھیں گے، کالج جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے، پڑھ لکھ کر کے ان کو ڈگری ملے گی، وہ ملازم بن جائیں گے، آفیسر بنیں گے اور اپنے علاقوں میں بڑے عزتداروں میں شامل ہوں گے۔ تمن آسنس لوبی، تمن آسنس پونس، تمن آسنس رپی خبر سنس مالس ماج کیا رو اس طرح مول موج یا دارالعلومس مز یا دارالعلومس مز قرآن پڑھن ناظرہ ہے، حفظ ہے، اس کے بعد احادیث مبارکہ ہے، پھر یہاں سے جا کر کے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کیا کھمو، اس کیا کماؤ، سانی زندگی میں سٹیٹس کیا ہے؟ اگر اس کی مول موج سکول سی ترائی ہے اس کی پڑھو لکھو کہتے اور اس کے بنو ملازم بڑی افسر بنو اور اچھے طریقے سے مال پیسہ بنائے تو اور دنیا میں زندگی بڑی موج اور سہولت کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ کبھی کبھار مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے دل دماغ میں اللہ کی طرف شیطان کی طرف سے یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں اور یہ خیالات کبھی ہمارے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو تنگ کرتے ہیں۔ میں نے بولو ات وسوسس ات شیطانی وسوسس اور من شیطانی خیالات یا ات نفسی کس دوکس چھو تو ات وجہ علاج کریں کہ تو بچن میں پتہ آسان کہ اس دین اس پرن پروردگار عطا کورمت تا دین اس کیا چھوانا دین اسلام کیا کہتے ہیں اسے دین اسلام اور دین اسلام اس منشن اصل حیثیت مال تو دولت اس کی کوئی سٹیٹس تو دنیا کی عہدس تو منصب اس کی ہیں بلکہ دین اسلام اس منشن اہمیتا نسبت دین اسلام میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ نسبت کی اہمیت تو جو لکی رواج باہر اپنی کام کی سواش پیڑے ہم پیسے پیسے کہ وقت زبان پیڑت ہیں سال زبان استعمال پیڑت سمجھا تو کہیے تاج محل چھنا بنیا ہوتا تو شو تاج محل بوجھ یہ جو دنیا کے ستر وجود المزن اک وجود تاج محل یہ جو وقت کی بادشاہن تعبیر کر لوں ہندوستان تعبیر اس پر ناز دنیا کے کونوں کونوں پر سیاح یہ تاج محل وچھن کے یہ تاج محل بناونس منچ کئی گمز استعمال یا یہ تاج محل بناونس منچ سیر گمز استعمال اتنے پوچھ بنا شدوی اس من مسجد شریف محل شدوی کس یاد گامس من کن محلس من مسجد شریف اک مسجد شریف اس کی پہ کئی لاگی اک پہ سیر لاگی تاج محل اس کئی آئسلامس لاگی ممکن چھ ساس اک کئی 10 ساسن جب تم خود زائد راتی
ساس اخ سیر 10 ساسن یا تمش زیادہ پونسن اس سیر تم ساتھ یہ چتلی چیز گامس مز کن محلس مز مسجد شریف بنی تمس سیر کتس 10 رۄپیہِ یا زیادہ اگر یہ سیر قۭمتی 12-13 رۄپیہِ اس سے زیادہ کتہِ 10 ساس کتہِ 10 رۄپیہِ قۭمتی سیر کُس تاج محل رقم قۭمتی سیر کُس لال قلعس قۭمتی سیر کُس بادشاہ سندس محل خانس مسجد شریف سیر تو یہ 10 رۄپیہِ سیر مگر بہٕ مثال تۄہہِ گوٚو کہ اگر تاج محل والو پتہ آسان تر سیر کنی تر لگن بوڑ لال قلعہ والو لال قلعہ چن کنن تہ سیرن آس بوڑ اگر شتلو کان تتی سیر آنی یہ کنی مول آنی کتھان پونن کس رپن سہ اگر توری تیس کہ بہ بناوا امن کنن امن سیرن باتھ روم ٹوائلٹ یا بناوا گپن خاطر گان سہ کیا بنائیت نہیں ہے کہ نہ بنائیت وہ بنا سکتا ہے تم پنن پونسن سیر بنا سکتا ہے مگر اگر کن جائے مسجد شریف شہید آمد کرنا کان شخص مسجد شریف کی سیر سہ ہیکہ سیر کن جائے گانس لگت سہ ہیکہ یہ بات مس لگت کیا وہ 10 ساسن سیر یہ 10 رۄپیہِ سیر تاج محلس مز ایسی انسان یہ اس بے وضو یہ ہے نیتمن کی اور یہ ہے بے ادبی سان کی اور یہ ہے سگریٹ چوان چوان کی اور یہ کہ ایک فوٹوگرافی امس اگر تھوک تراؤنی ایسے تھوک تہ ترٲیِتھ اگر مسجد شریفس مز اژُن اوس مسجد شریفس مز اژنہٕ خٲطرٕ اتھ بُتھ چھلُن ضروٗری وضو کرُن ضروٗری پتہ کھۄژان کھۄژان لباس گژھِ آسُن بڑٕ تہذیٖب یافتہٕ لباس لٲگِتھ چال ڈال گژھِ بڑٕ سلیٖق منٛد آسٕنۍ کھُژ کھُژ خٔشیت سان چھُ خۄداے سٕنٛدِس گرس منٛز اژُن ہُہ چھُ قۭمتی رۄپیو اعتبار یہ چھُ رۄپیو اعتبار چھُ یتھ کوٗتاہ قۭمت مگر اتھ مسجد چھُ خدایس سۭتۍ نسبت یہ اللہ کا گھر ہے اسی لیے اس گھر کی اہمیت اللہ کی نظر میں بہت اونچی ہو جاتی ہے تاج محل چن سہ حیثیت لال قلعہ چن سہ حیثیت گوبرو یہ ٲسس بدبو یوان کان چھ برش کران کہین مسواک کران کہین پتہ ٲسس یوان بدبو چھنا یوان بدبو یہ بدبو کیا چھ یہ چھ ناپسند سیدنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پروردگار یوت صاف ستھرٕ مزاج عطا فرماوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مز تشریف ٲسۍ انان تم ٲسۍ مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مز تشریف ٲسۍ انان تم ٲسۍ عطر استعمال کران حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مز ٲسۍ تشریف انان تم ٲسۍ ساروِیو کھۄتہٕ صاف ستھرٕ لباس زیٖنتن کران صفائی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیُت حکم ییٚلہِ مسجد شریفس منٛز نماز پرنہِ ٲسِو یِوان ٲرکہٕ ہٕنٛدۍ ٲسۍزیو نہٕ یِوان روٚن کھٮ۪تھ ٲسۍزیو نہٕ یِوان گنڈ کھٮ۪تھ ٲسۍزیو نہٕ یِوان موٚڈ کھٮ۪تھ ٲسۍزیو نہٕ یِوان صفس منٛز کھڑا گٔژھِتھ ٲسۍزیو نہٕ ڈاکٕنۍ تراوان انسٲنی طبیعتن ہُنٛد انسٲنی ذوقُک انسٲنی صفٲیی سُتھرٲیی ہُنٛد چھِ دین اسلامن پاسہٕ لحاظ کوٚرمُت اور انسانیتس سبق دیُتمُت کہ امِچ گژھِ رعایت کرٕنۍ عبادت کٮ۪ن مقاماتن پٮ۪ٹھ تہِ نمازن منٛز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٲس ایٖژاہ پروردگار صاف ستھرٕ طبیعت عطا کٔرمٕژ مسجد میں آتے تھے تو خوشبو مل کر کے آتے صاف ستھرا لباس پہن کر کے آتے باوضو آتے مگر تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ روزدار چھِ اور پتہٕ چھِ أمِس میادٕ خٲلی آسان خٲلی میادٕ آسنہٕ سببہٕ چھِ أمِس ٲس کٔنۍ مُشُک نیران یہِ چھُ بدبوٗے آسان مگر فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزدار سٕنٛدِ ٲسہٕ منٛز یُس یہِ بوٗ نیران چھُ یہِ ہسا چھُ اطیب عند اللہ من ریح المسک یہ پروردگارس مسک چھِ ساروِیو کھۄتہٕ اعلیٰ خوشبو یہ ہسا چھِ تمہِ مسک خوشبو کھۄتہٕ زیادٕ پسند پروردگارس کُس
روزدار کے منہ کی بدبو تھی تو بدبو، مگر یہ بدبو بھی پسندیدہ ہوگی. کیا یہ بدبو ہوئی کیا خدا اس پسند؟ کہ اب بدبو گئی نسبتاً خدا سندس حکم سے ایک عظیم عبادت سے، دین اسلام کس ایک عظیم رکن سے روز شمار. اسی لیے نسبت ایک عظیم رکن سے ہو گئی، یہ بدبو بھی خوبصورت ہو گئی، یہ بدبو بھی اچھی لگنے لگی، یہ بدبو بھی پیاری ہے. تو شاہ بوزمتن تو شو باقی بچوں تو ایسے پورمتن کی وضو کمو چیزوں سے چھوٹا پورمت چھوڑا. اس میں ایک چیز ہے کہ اگر انسان سے جسم میں خون رہا اور یہ خون نکل کر کے بہ گیا تو اس بہنے والے خون سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو یہ خون صاف کرنا ضروری، اگر پلوس لگ پلو چھلن ضروری، جسمس لگ جسم چھلن ضروری، اور وضو نئی سر کرن ضروری. مگر تھی بوزمتن کہ خدا سندے اعلائی کلمت اللہ خلیلن، خدا سند دین غالب کرنے باپت خدا سند وتہ مز اگر کھانا مسلمان نوجوان شہید گھس تمس متعلق کیا حکم؟ تمس متعلق حکم تمس ٲسِو غسل دِوان، أمۍ سٕنٛدِس جسمس تہٕ أمۍ سٕنٛدِس لباس یُس خوٗن لوڑ چھُ یہِ خوٗن ٲسۍزیو نہٕ چھلان، بلکہ یہ ٲسۍزیو یہِ خوٗن آلود جسم ہٮ۪تھ یم خوٗن آلود پلو ہٮ۪تھ دفن. یہ خون ناپاک ہوس یتھ پلوس یہ خون لگا سو پلو ناپاک ہوس نہ. شہید کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو ان خون آلود کپڑوں سمیت اور خون آلود جسم سمیت دفن کرو. اور فقہا نے لکھا ہے کہ شہید کے جسم سے بہنے والا خون شہید کے حق میں پاک، ناپاک خون تہ بنیو پاک، تکیاز کہ ات گئی اس عظیم دین اسلام کس رکن سے نسبت. اسی لیے میں یہ بولو دین اسلام میں مال پیسے کی، سرمایے کی، دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دین اسلام میں اہمیت کس بات کی ہے؟ نسبت. تو آپ کی نسبت بہت اونچی ہے. ترشو پنجس خدای سے نسبت، ترشو پنجس پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت. تو یہ سوچ علم تُہۍ مز آسن صبحس ائمہ، تُہۍ مز آسن صبحس فقہا، تُہۍ مز آسہِ صبحس کانٛہہ وقتُک محدث، تُہۍ مز آسہِ کانٛہہ پننہِ علاقُک مفتی. تو اس اعتبار سے آپ اللہ کے دین کے ترجمان ہیں، اللہ کے دین کے نمائندے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا مہمان بتایا ہے. اس لیے آپ کی نسبت بہت اونچی ہے. بے شک آپ کو اگر مال پیسہ آپ کو کم حاصل ہو جائے، لیکن آپ کی نسبت اتنی اونچی ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کی حیثیت تک نہیں ہو سکتا. بلکہ اس بادشاہ کالس پٹھن تاج لٲگِتھ چھِ بیس تُہنٛدِس کالس پٹھن یہ 10 رۄپین یا 20 رۄپین یا 50 رۄپیہِ چھِ 100 رۄپیہِ چھِ ٹوٗپۍ لٲگِتھ. یہ تُہنٛز 100 رۄپیہِ ٹوٗپۍ چھِ بادشاہ سٕنٛدِس کالس پٮ۪ٹھ یُس لچھن رۄپین پیوٚن یا تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پونٛسن ہُنٛد راج چھِ لٲگِتھ یِم ٹوٗپۍ چھِ تِم چھِنہٕ زیادٕ قۭمتی خۄداے سٕنٛدِ نظرِ منٛز. اسی لیے دل گژھِ نہٕ کُنہِ ساتہٕ پنُن تنگ کرُن کِہیٖنۍ. اپنے خیالات کو سرزمین نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنی فکر کو مطمئن رکھے، اپنے دل کو مطمئن رکھے کہ ہم اللہ کی نظر میں بڑے پیارے ہیں. اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم کو منتخب کیا ہے اور ہمیں اپنی نسبت عطا فرمائی ہے. یہ نسبت تو ایسے نہیں ملتی ہے، اللہ نے ہمیں مانگا نہیں، ہم نے یہ نسبت ڈھونڈی نہیں، بس اللہ نے چاہا ہم کو عطا فرما دیا. یہ بہت بڑا اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس کی بڑی قدر ہے. تیسری اور آخری بات عزیزو جو آپ سے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو پڑھ کر کے سنائی. یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی. آپ کے محترم صاحب، آپ کے ناظم تعلیمات صاحب، ڈاکٹر نثار صاحب آپ کو یہ سناتے ہوں گے، آپ کے اساتذہ آپ کو یہ سناتے ہوں گے. حدیث کی چھوٹی موٹی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو مزہ سچ سارویو کھۄتہٕ زیادٕ رُت انسان سُہ یُس قرآن پان تہِ آسہِ پران بیٚیہِ آسہِ بیٚیہِ تہِ پرناوان، یُس قرآن پان آسہِ ہیٚچھان بیٚیہِ آسہِ بیٚیہِ تہِ ہیٚچھناوان. اللہ کی نظر میں کسی کمشنر کی
دنیا کے کسی حاکم کی، دنیا کے کسی بادشاہ کی اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بادشاہ سب سے اچھا ہے، یہ کمشنر سب سے اچھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو وی آئی پی کوٹا ہے، بلکہ وی آئی پی جو کوٹا ہے وہ طبقہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مطلب قرآن پڑھنے خریدے گئے منتخب سوچو قرآن پڑھنا سوچ پڑھنے خریدے، اس لیے آپ بڑی ہی قیمتی طبقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی نسبتیں بہت اچھی ہیں۔ آپ حدیث باتس متعلق یم تحت امام اس نے فی الحال سرسری طور پر تحت اس نے تم حدیث پاک کے حوالہ کر ونن سہ عربی پرن والن بچن زیادہ سمجھس من بہ ذرا نا تھی سمجھانچ کوشش ات من لفظ آمت خیرکم تہ من بہتر سہ انسان من تعلم القرآن۔ عربی زبان من فعل تک ونان تفقہ، کیا ونان تعلم تھی وزنس پہ، اور تفاعلس من خاصیت تکلف، ییسا بھری کہتی نہ تھی سمجھس مز کہین۔ مختصرا یا سہل زبان مز ات پہ کہ تہ مز ہسا بہتر انسان سہ اس تکلیف برداشت کرت علم قرآن حاصل کر اور تکلیف برداشت کرت یہ علم قرآن بین تان واتنائے بین پرنائے سہ ہسا ساروی کھوتہ تمس پتہ چلا کہ علم قرآن چھن سہولت سان حاصل گژھان ام خاطر ونیو تہ پیوان کرُن۔ کال شمو زیر صبح پہ سُلہِ وقت آپ جیسے بچے گھر میں 8:30 تک نہیں جگتے، 8:30 تام دپان موج آلوی کر، 8:30 پتہ تمن آلو سن گژھان ؤتھِو، پتہ 10 منٹ بیٚیہِ دِوان، پتہ چھکن سیٖنہٕ سۭتۍ رٹان نرمہٕ کٔرِتھ ووٚتھ سونُے ووٚتھ ہوٗے سکوٗل ژیر، لیکن تۄہہِ پیٚو صبحٲے 4 بجے وۄتھُن یا 4 بجے برونٛٹھ وۄتھُن، تو یہ نیند کی قربانی دے کر کے گئے ایسے صبح ایسے سبزی شامن ایسے ماز آز ایسے اکھ سیُن بیٚیہِ دۄہ آسہِ بیٛاکھ سیُن، ییٚتہِ چھُ ممکن کہ ییٚتہِ ما آسہِ پوٗرٕ ہفتس دالٕے کھیٚنۍ اور یہ دال تہِ آسہِ نٮ۪برگٲرٕے، بتہٕ آسہِ کُنہِ ساتہٕ یٔڈ بٔرِتھ کُنہِ ساتہٕ ما آسہِ نہٕ یٔڈ بٔرِتھ کِہیٖنۍ، چاے آسہِ وقتس پٮ۪ٹھ کُنہِ ساتہٕ آسہِ نہٕ وقتس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ، گرِ آسہِ گرمی منٛز سردی ہُنٛد انتظام اور سردی منٛز کانٛگٕر حمام وُشنیرُک گرمی ہُنٛد انتظام، وضو کرنہٕ خٲطرٕ توٚت آب، گرمی منٛز تُرُن آب سران کرنہٕ خٲطرٕ جو طبیعت کو اچھا لگتا ہے وہ ساری چیزیں گھر میں ہیں، یہ آسان اکثر چیز طبیعت خلاف، تو تکلیف برداشت کرتن سہولات نش محروم کرتن اس علم حاصل کرنے اس علم پر اللہ پھر اجر بھی بڑا عطا کرتا ہے، اسی کو تعلم کہا گیا، تکلیف کے ساتھ پڑھنا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نعمتوں میں رہ کر کے نعمتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، راحتوں میں رہ کر کے راحتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، راحتیں حاصل کرنے کے لیے زحمتیں سہنی پڑتی ہیں، عید کی خوشی منانے کے لیے رمضان کے روزوں کی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، رمضان کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، تب عید کی خوشی کا اصل مزہ محسوس ہوتا ہے۔ دوری کھاو تہ عید مناوان تمس اندر دلس مزہ آسان سہ لطف آسان اور ٹیسٹ محسوس نہیں کر رہا سہ شخص کران یم تران دور اس بھاگے روزمت روزدار روزمت عید کے دن جو اس کے چہرے پہ بشاشت ہے وہ ایک الگ قسم کا مزہ اس کو دیتی ہے۔ ان قرآن کے تک ان معل اسری یسرا، پہلے سختی کا مرحلہ ہے، تکالیف کا مرحلہ ہے، آج کرو تھی برداشت، آج شنگیو تھی سیری، آج ودھو تھی سولی، آج کرو تھی استاد سن گرز برداشت، آج کرو تھی استاد سن سختی برداشت، آج کرو مدرسہ کی یمنا سختی تھی برداشت، لیکن یہ آج کی سختیاں آپ کی آئندہ زندگی کو سہل و آسان آسان، آئندہ کے لیے خود جنت کے بارے میں تو صبح زندگی تو یہ اسے صبح یہ سن دل واقع دل تو کر رہا تھا میں سو جاؤں مگر دل سے لڑائی کر دی تو جنت خدا سے تو خففت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیز انہی چی جنت ہے، یہ صبح تھوڑی وقت نشن دلس پسند پسند کی مگر یہ سمورت تین جون جنت۔ اسی طریقے سے اس تکلف کے ساتھ تکلیف کے ساتھ آپ لوگ اس مدرسے میں ہیں، ویسے اللہ کے فضل سے
مفتی صاحب نے اور آپ کے اساتذہ نے آپ کی سہولت کے لیے میرے خیال سے گھروں میں بھی ایسا معقول انتظام نہیں ہوتا ہے، گھروں میں بھی اتنا اچھا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے زمانے طالب علم کی بات بتائیں گے، پہلے تو اپنے اکابرین کا بتائیں گے، پہلے باس کی مولی سے لوگ خبر کیا تھا مہربانی سے دلیل بنا خبر کم زمانے جن گشت پھر سے دلیل کا تھا۔ ہم اپنے زمانے کی ہی بات بتائیں گے، اشوس کہتے پارا نیبر 45 ڈگری اوس آسان، اشمیت آسان 27 ڈگری گشن پتہ زیو آسان گرامس نیبر دٔدۍ ٲسۍ 45 ڈگری منٛز ٲسۍ أسۍ پران، پتہٕ اوس نہٕ کمرس منٛز فین آسان کینٛہہ، راتس ٲسۍ نہٕ ییٚمہِ موٗجوٗب ہٮ۪کان شۄنٛگِتھ کِہیٖنۍ کہِ لایٹ گٔیے پتہٕ اوس نہٕ جنریٹرُک اِنوٲٹرُک کٕہٕنۍ تہِ انتظام، لالٹیٖن تہٕ شمع زٲلِتھ ٲسۍ پران، پتہٕ ٲسۍ نہٕ راتس وٕہٕے دِوان شۄنٛگنہٕ کِہیٖنۍ، صُبحٲے ییٚمہِ ساتہٕ وۄتھان ٲسۍ یا اوس آسان بُتھ ہِنیٛومُت نتہٕ آسہٕ آسان اَتھٕ کھور ہِنیٛومُت، یہِ اوس راتس آسان مہیو تھوٚمُت اِنٹرٛاگیشن کٔرِتھ، بتہٕ اوس میلان۔ مجھے نہیں یاد آتا ہے کہ ہم نے جو کہ مختلف مدارس میں پڑھا، بعض ایسی مدارس تھے جس میں پیٹ بھر کر کے کھانا کبھی نہیں، پیٹ بھر کر کے کھانا کبھی نہیں، ناشتے کا کوئی چکر نہیں تھا، صبح چائے کوئی چکر نہیں، اور اسی طریقے سے باتھ روم کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ہم لوگ جنت الفلاح اعظم گڑھ میں جب پڑھتے تھے تو وہاں باتھ روم کچھ کہیں نہیں تھے، 8-10 باتھ روم تھے ایک جگہ پر، مگر تمہیں باتھ روم اس اندر آب کی کموڈ اس لیکن مگر آب اس نیبر کن اس ہینڈ پمپ آب، ہاسپٹل پر اور تائیں گژھنہٕ سۭتۍ تقریباً 5-7 منٹ لگان، تتہِ ٲس لٲن لگان، ہینڈ پمپ پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ آب بھران، یہ لوٹ اوس اَسہِ پنُن اوٚنمُت مٔلۍ، بریو آب لوٹ ژایاو باتھ رومس منٛز، اتہِ کریاو استعمال، نیبر اوس بیٚیہِ لیول بریاو ہینڈ پمپس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ آب، پتہٕ اوس پیوان کموڈ صاف کرُن، اس کے بعد کھلے میں ہم لوگ نہاتے تھے، باتھ روم نہیں تھا، اتی ہینڈ پمپس تل ٲسۍ سران کران، اتی ہینڈ پمپس تل ٲسۍ پلو چھلان، کوئی سردی میں گرمی کا انتظام نہیں، کوئی گرمی میں سردی کا کوئی انتظام نہیں، جب لائٹ جاتی تھی بس باہر آتے تھے صحن میں بیٹھ جاتے تھے بے آسرا ہو کر کے، بے آر و مددگار ہو کر کے، تو بڑی سختیوں میں ہم لوگوں نے 10-20 سال کا ہی زمانہ بیتا ہے، بڑی سختیوں میں پڑھا ہے، بڑی مشقتوں کے ساتھ پڑھا، اس اعتبار سے اللہ نے آپ کو سہولت کا ماحول عطا فرمایا اور بڑا ہی خوبصورت ماحول عطا فرمایا۔ ہم لوگ کل سے یہاں آئے ہیں، طبیعت خوش ہوئی ہے، آپ کے محترم صاحب نے بہت ان کا دل چاہ رہا تھا، بڑا اصرار کیا کہ اس پر اس شروع گئے، ہم نے کہا نہیں، جو سکون راحت ہم یہاں محسوس کر رہے ہیں وہ شاید آپ کے گھر میں ہم محسوس نہیں کریں گے، تو یہ پرسکون ماحول آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ راحت بھرا ماحول اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ پاکیزہ صاف ستھرا مقدس یہ مدرسے کی فضائیں آپ کا مقدر بن گئی، آپ کے نصیب میں آ گئی ہیں، اس کے لیے اس کی قدر کرنی ہے، پن وقت چکو صحیح کچھ استعمال کرو، تۄہہِ سۭتۍ چھنہٕ تُہنٛدِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدۍ ییٚتہِ ارمان وابستہٕ، تۄہہِ سۭتۍ چھنہٕ تُہنٛدِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدۍ ییٚتہِ خواب وابستہٕ کِہیٖنۍ، یُس سکوٗلس منٛز پران چھُ تٔمِس چھُ آسان کوٚشمُت صرف پنٕنۍ مٲلۍ ماجہِ، مگر یُس مدرسس منٛز چھُ پران أمِس چھُ آسان پنُن علاقہٕ کانٛہہ، میٲنِس گامس منٛز میانہِ بستی منٛز چھِ کۭتیاہ PhD وٲلۍ، کۭتیاہ سکالرز، کۭتیاہ MSc کٔرِتھ مختلف اللہ تعالیٰ نوٲزمٕتۍ دُنیا اعتبار صلٲحیتو سۭتۍ علمہٕ سۭتۍ، مگر شاید چھِ تِمن تِہُنٛد گرٕ زانان، تِم بنے مُلٲزِم، تِم چھِ کماوان، تِم چھِ پننِس گرس خٲر کران، مگر تیٚلہِ تہِ چھُ تتھ بستی منٛز وٕچھان کہ اکھ حافظ قرآن چھُ، أمِس چھُ سورُے گامٕے یوت نہٕ کینٛہہ، أمِس چھِ ہمساے گام تہِ زانان، أمِس چھِ ہمساے گام تہِ ژھانڈان گرا، أمِس چھُ پنُن گام سورُے ژھانڈان گرا، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا اپنا مکان، ییٚمِس PhD وول چھُ پنٕنۍ مٲلۍ مٲلۍ کوٗنٛچمُت، یہِ MSc وول چھُ پنٕنۍ مٲلۍ مٲلۍ کوٗنٛچمُت، یہِ MA وول چھُ پنٕنۍ مٲلۍ مٲلۍ کوٗنٛچمُت، مگر یہِ حافظ قرآن، یہِ عالمِ دیٖن، یہِ چھُ علاقن آسان کوٗنٛچمُت، یہِ چھُ علاقٕچ ڈِمانڈ آسان، یہِ چھُ علاقٕچ منٛگ آسان، أمِس چھُ پننِس علاقس واتُن، اسی لیے تۄہہِ سۭتۍ چھُنہٕ تُہنٛدِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدی ییٚتہِ خواب وابستہٕ کِہیٖنۍ، مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدی ییٚتہِ ارمان وابستہٕ کِہیٖنۍ، بلکہِ تۄہہِ سۭتۍ چھِ تُہنٛدِ علاقٕکۍ بلکہِ قومو مِلتہٕ کٮ۪ن ارمان وابستہٕ، اگر تُہۍ آز پننِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن ارمانن تہٕ خوابن رٲچھ کٔرِو، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تہِ ٲسِو کُنہِ ساتہٕ مٲلۍ، تمہِ ساتہٕ کرن تُہنٛدۍ شُرۍ تُہنٛدۍ بچہِ تُہنٛدٮ۪ن خوابن تہٕ ارمانن رٲچھ، میری دعا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے بلایا ہے اور منتخب کیا ہے،
اللہ تعالیٰ قیمت قبول، اور آپ کے والدین نے، آپ کے علاقے کے لوگوں نے اپنی آنکھوں میں آپ کے اچھے مستقبل کے حوالے سے جو خوبصورت خواب سجا رکھے ہیں، اللہ کرے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ آپ اپنے علاقے اور قوم و ملت کے خوابوں کی صحیح تعبیر ثابت کر سکیں۔ اللہ کرے کہ آپ اپنے والدین کی آنکھوں کا سرور، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی دل کی راحت کا سامان بن سکیں، اور اللہ کرے کہ آپ کا فیض آپ کے علاقے کو پہنچے، آپ کے فیض سے پورا آپ کا علاقہ مستفید اور مستفیض ہو۔ میری یہ دعائیں ہیں، اسی رائے کہ اللہ تعالیٰ شر جانے سے حفاظت فرمائے، اسے خوب ترقیات سے عطا فرمائے۔ محترم صاحب اور ان کے رفیق محترم، بلکہ میرے بڑے ہی مکرم حضرت ڈاکٹر صاحب نے کل سے بڑی قدردانی کی، ان کے لیے بھی دل سے دعا ہے کہ اللہ انہیں بھی خوب عزت عطا فرمائے، اور ان کے جو بھی جائز خواب ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے، دین کا خدمت اللہ ان سے لے رہا ہے، پوری وادی میں ان کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ان کے اس کام کو اور پختہ کرے، ان کے اس کام کو اور مزید استحکام عطا فرمائے، ان کی شخصیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے کام کو، ان کی خدمات کو بھی شرعی قبولیت سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله وإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر لنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا